السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 14 پر پہنچ چکے ہیں، جس میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے سبق نمبر 12 اور 13 میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے اظہار اور اخفا کو پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد سبق نمبر 13 میں ہم نے تشدید کو پڑھا تھا۔ اگر آپ نے اب تک ان دو ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، وہاں جا کر آپ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے اور تشدید والے سبق کو دیکھ لیں، کیونکہ آج کا سبق آپ کو تبھی سمجھ آئے گا جب آپ نے اس سے پہلے یہ دو سبق سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدوں کو سیکھیں گے، ادغام اور اقلاب۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کے معنی آتے ہیں ملانے کے۔ دو چیزوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو اسے ادغام کہتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کے رولز کے حساب سے، تجوید کے لحاظ سے، دو لفظوں کو آپس میں ملانے کو ادغام کہتے ہیں۔ کنہیں بھی دو لفظوں کو آپس میں اگر ملا دیا جائے تو اسے ادغام کہا جاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملونہ میں سے، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 الفاظ میں سے اگر کوئی لفظ آئے گا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملونہ میں سے اگر کوئی لفظ آئے گا تو نون ساکن اور تنوین کو ان 6 حروف میں ادغام کر دیا جاتا ہے، یعنی ملا دیا جاتا ہے۔ سب کی مثالوں کی پریکٹس ہم اس درس میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ جب نون ساکن اور تنوین کو حروف یرملونہ میں ملایا جائے گا تو بعض لفظوں میں، بعض حروف میں ملاتے ہوئے وہاں غنہ کیا جائے گا، اور بعض حروف میں ملاتے ہوئے وہاں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ کن حروف میں غنہ کیا جائے گا، کن حروف میں غنہ نہیں کیا جائے گا، آئیے وہ جان لیتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف یا آئے گی تو وہاں نون ساکن اور تنوین کو ادغام کرتے ہوئے، ملاتے ہوئے وہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ جیسے من یقول، نون ساکن ہے، اس کے بعد لفظ یا ہے، نون کو یا میں ملایا گیا ہے۔ میں، دیکھیں بالکل اس طریقے سے ملا دیا کہ نون کی آواز یا میں مل کر ایک طریقے سے ختم ہی ہو گئی۔ من یقول، نون ساکن کے بعد لفظ یا آیا، ہم نے نون ساکن کو یا میں ملاتے ہوئے اس کا ادغام کیا اور وہاں پر غنہ بھی کیا۔ اسی طرح نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف واو آئے تو وہاں بھی نون ساکن اور تنوین کو ادغام کرتے ہوئے واو میں ملاتے ہوئے غنہ کیا جائے گا۔ جیسے من ولی، یہ تو رہا یا اور واو کا قاعدہ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لفظ نون یا میم آئے تو وہاں بھی ادغام کرتے ہوئے غنہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت ہی آسان سی بات ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ جب نون کے اوپر تشدید ہو، نون مشدد ہو، میم کے اوپر تشدید ہو، میم مشدد ہو، تو ان دونوں الفاظ میں غنہ کیا جاتا ہے۔ اب نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی یہ دو لفظ آتے ہیں، یعنی نون اور میم آتے ہیں، تو ہمیشہ مشدد ہی ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہمیشہ تشدید ہی ہوتی ہے۔ تو وہاں تو وہی والا قاعدہ لاگو ہو جائے گا، وہی والا رول فالو کریں گے جو ہم نے نون مشدد اور میم مشدد میں کیا تھا۔ جیسے میں کہوں من نور، نون ساکن ہے، اس کے بعد لفظ نون ہے، اس پر تشدید ہے۔ اسی طرح میم کی مثال مثلہ، نون ساکن ہے، اس کے بعد میم پر تشدید ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی لفظ نون اور میم آتے ہیں ان پر ہمیشہ تشدید ہوتی ہے، اور تشدید کا سیدھا سا قاعدہ یہ ہے کہ تشدید میں 1 الف کے برابر یعنی 2 سیکنڈ تک غنہ کیا جاتا ہے، آواز کو گنگنایا جاتا ہے۔ ادغام کے قاعدے تو مکمل ہو گئے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملونہ میں سے کوئی لفظ آئے گا تو وہاں ادغام کیا جائے گا، جس میں 4 لفظوں میں ادغام کرتے ہوئے غنہ کیا جائے گا، اور 2 لفظوں میں یعنی لام اور را میں ادغام نہیں کیا جائے گا۔ جیسے من رسول، نون ساکن کے بعد را ہے، ادغام کرتے ہوئے ہم نے یہاں غنہ نہیں کیا۔ ایسے ہی لام کی مثال ملم، نون ساکن کے بعد لام ہے، ملاتے ہوئے ہم نے یہاں غنہ نہیں کیا۔ نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ ہے اقلاب۔ اقلاب بہت ہی آسان ہے۔ اقلاب کے معنی آتے ہیں بدلنے کے، اسی لیے دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز پر۔
تجوید میں قرآن کریم کے جو رولز ہیں پڑھنے کے، ان کے لحاظ سے اقلاب نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دینے کو کہتے ہیں. یعنی نون ساکن اور تنوین کو جب ہم میم سے بدل دیں گے تو اسے اقلاب کہیں گے. اقلاب ہوتا کہاں پر ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لفظ با آئے تو وہاں اقلاب کیا جاتا ہے. اقلاب کی مثال جیسے من بعدی، نون ساکن ہے اور اس کے بعد لفظ با ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی با آئے گا تو وہاں اقلاب ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیا جائے گا. جیسے یہاں بھی من بعدی، میم کے بعد نون ہے اور اس کے بعد با ہے، لیکن نون کی آواز کو ختم کر دیا اور نون کی آواز کو میم کی آواز سے بدل دیا. من بعدی، جہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا تو وہاں اقلاب ہوگا، ہم اسے میم کی آواز سے بدل دیں گے. یہ قاعدے ہم نے جان لیے ہیں. ادغام کہاں ہوگا، اقلاب کہاں ہوگا. اب انشاءاللہ ہم مدنی قاعدے کی تختی میں ان تمام رولز کو فالو کریں گے، ان تمام قواعد کا اجرا کریں گے. اگر تختی لمبی ہوگی تو ہم اسے 2 پارٹ میں کریں گے. انشاءاللہ ایک پارٹ میں ہم آج کریں گے اور دوسرے پارٹ میں آگے آنے والی ویڈیو میں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون یا زبر من، یا زبر یا، من یا، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو. نون ساکن کے بعد لفظ یا ہے، نون کو یا میں ادغام کیا گیا ہے اور نون کے بعد جب یا آئے تو وہاں غنہ بھی کیا جاتا ہے، آواز کو گنگنایا بھی جاتا ہے. من ورق الجنہ، اگر رکیں گے تو جنہ پڑھیں گے اور اگر ملا کر پڑھیں گے آگے سے تو جنتی پڑھیں گے. یہ گول والا تا رکنے کی صورت میں ہا ہو جاتا ہے. میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم 2 زیر من، می یومن، من ولی، من مشہد، من مثلہ. میم نون نون زیر من، نون زبنہ، من، صاد یا زیر صی، من نصی، را 2 زیر رن، من نصیر، من نطفت. طا پر قلقلہ ہوگا، قلقلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اگر آپ نے اب تک قلقلے والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں نے ڈسکرپشن میں وہاں کا لنک دے دیا ہے، آپ جا کر قلقلے والی ویڈیو کو دیکھ لیجئے. قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے، یہاں طا کی آواز کو بغور سنیں کس طریقے سے لوٹ کر آ رہی ہے. من نطفت من ربک، من ربہم، من لدنہ. لام ان لفظوں میں ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب لفظ لام آتا ہے تو اس میں غنہ نہیں کیا جاتا ہے، آواز کو گنگنایا نہیں جاتا ہے. یکن لہ کتابا یلقاہ، رجل یسعی، را زبر را جیم پیش رو، رجو، لام یا 2 پیش لوئیں، یا زبر یا، لوئیں یا، بلکہ یا سین زبر یس، رجل یس، عین کھڑا زبر عا، رجل یسعی. ہا پیش ہو، دال واو 2 زبر دوں، ہدوں، واو زبر وا، ہدوں وا. ذال کاف زیر ذک، را کھڑا زبر را، ہدوں وذکرا. وجوہ یومئذ برحمت منہ سراجا منیرا. میم مشدد، میم مشدد، دونوں جگہ ہم 1 الف کے برابر غنہ کریں گے. حطۃ نغفر لکم، اسی طرح جب نون مشدد ہوگا وہاں بھی ہم غنہ کریں گے.
خلق نعيده محمد رسول اللہ. لفظ اللہ کو ہم پر کریں گے اور اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ لفظ اللہ میں وقار پیدا ہو، اس کی ایک شان ہمارے آواز سے نکلے. محمد رسول اللہ. را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤ، فا دو زیر فن، رؤوفن. اگر فا کو پھر را کے ساتھ ملایا جائے تو فا را دو پیش فر، رؤوفر. را زبر را، حا یا زیر حی، رحی، رؤوف الرحی. میم دو پیش من، رؤوف رحیم. مصدقا لما، ویل لکل من بعد. یہاں اقلاب ہوا ہے، نون ساکن کے بعد لفظ با آیا ہے تو ہم نے نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل دیا ہے. من بعد، اس کا قاعدہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، قاعدے کو دھیان رکھیں. اور اقلاب جہاں بھی آئے وہاں نون ساکن کو میم سے بدل دیں. من بقلها. ویسے اس کا سمجھنا بہت حد تک آسان ہے. ہمارے یہاں انڈیا میں جو ہندوستان کے لوگوں کے لیے قرآن کریم چھپتا ہے، وہاں پر جب اقلاب ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی میم وہاں بنا دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے اور وہ سمجھ جائیں کہ یہاں نون ساکن کو میم سے بدل دینا ہے. جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ نون ساکن کے بعد جب با آیا ہے تو ایک چھوٹی سی میم کو اوپر لکھ دیا گیا ہے. اب ہم ہجے کر لیتے ہیں. قاف واو زبر قو، لام با دو زبر لم، قولم. با زبر با، لام یا زر لی، بلی، قولم بلی. غا دو زبر غن، قولم بلیغن. رکیں گے تو ایک زبر کو ختم کر دیں گے. قولم بلیغا. خبیرا بصیرا. جنت بربوت. کراما کرام بررہ. حل بهذا. صم بکم.